میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور انعام بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میرے اور آپ کے لیے چاہیے اس رمضان کی قدردانی ضرور کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ میری درخواست یہ ہے کہ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، روزانہ ہمارے اوقات میں سے اکثر وقت کو قرآن کی تلاوت میں لگا دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے اندر عمل یہ بھی ہے کہ خوب خرچ کرتے تھے، غریبوں کا حق ادا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، دوستوں، میرے بزرگوں، ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہے آج کے ماحول کے اندر اور اس دور کے اندر امت کے اوپر کیا حالات آ رہے ہیں، کیا حالات آئے ہوئے ہیں۔ کوئی مالدار یہ سوچ لیا، چلو بھئی میرے گھر کی طرف میری نظر ہے، لوگ کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، مال بھی ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹوں میں لقمہ نہیں جا رہا ہے، اپنی محتاجی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، ہم ان کا دیکھ بھال کریں، ہم ان کے گھروں تک پہنچے، ان کے حالات کا جائزہ لیں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ مزے کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگائے۔ جس کے پاس جتنا مال ہو، اس میں سے کچھ مال غربا تک پہنچانے کی فکر کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا مجھے بہت خوف ہے، موت کا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس پیسہ ہے؟ صحابی بتانے لگے کہ ہاں ہے۔ تو پھر تو اس پیسے کو، اس مال کو اللہ کے لیے لگا دو۔ جو مال اللہ کے لیے لگ جائے گا اور آپ کا دل بھی اسی مال کے ساتھ چلا جائے گا اور آپ کو موت کا خوف نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، اللہ جو مال دیتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ مال سخیوں کو دیتے ہیں۔ جو سخی خرچ کرتا جائے گا، خدا کی قسم ہے، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے، جو مال دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے، صرف اپنی ذات کی فکر کرتا ہوا مال کو جمع کرتا ہے، خدا کی قسم بھائیو، یہ مال قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی اس کے لیے وبال جان بنتا ہے۔ اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مال کو خوب لگاتے جائیں، خوب لگاتے جائیں۔ 2 روٹی ہم کھا رہے ہیں، 1 روٹی میرا پڑوسی کھا لے، 1 روٹی کوئی بھوکا محتاج آدمی کھا لے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا بڑی مختصر کی زندگی ہے۔ اس کے لیے بھائیو، اس عمل کو ایسے پابند بنا لو کہ ہمارے محلے میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو بھوکا سو رہا ہو۔ قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی اگر ہمارے محلے میں کوئی بھوکا سو رہا ہو، کوئی محتاج آدمی اپنے محلے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں قیامت میں اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے، پوچھ پوچھ کے ان تک پہنچائے جائے، ان تک پہنچے، ان کی جو ہے باقاعدہ پرسان حال کرے، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی فکر کرے۔ اس کے لیے بھائیوں، میری درخواست یہ ہے
کہ جتنا ہو سکے اپنے مال کو خرچ کرنے کی فکر کریں، غریبوں تک پہنچانے کی فکر کریں، اس سے اللہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، بخیل ہے، مالدار ہے، پر عابد بھی ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نافرمان ہے پر سخی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کی سخاوت اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے لیے بھائیوں، غریبوں کا خیال کریں، مزدوروں کا خیال کریں، ہر ایک کا خیال کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اور مالداروں سے میری درخواست یہ بھی ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ضرور دیں۔ جتنا زیادہ مال کا زکوٰۃ اگر ہم نکالیں گے اور یہ مال کو غریبوں تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ ان کی جو دعا تمہارے حق میں لگے گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارے اس عمل سے اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ اس کے لیے بھائیوں، ہر ایک نیت کرو، ہر ایک ارادہ کرو، چاہے درمیانی قسم کا انسان ہو، چاہے بڑا سے بڑا مالدار ہو، جس کے پاس جتنی بھی اس کی زندگی کے اعتبار سے اس کے پاس مال ہو، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرے۔ خدا کی قسم اللہ نواز دے گا، بہتر سے بہتر بدلہ انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے۔